ویلکم بیک آفٹر دا بریک. وقت ہوا ہے جی ہمارے سیگمنٹ حی علی الفلاح کا. اور یقیناً ہم جب حواس خمسہ کی بات کرتے ہیں ہماری زندگیوں کو یہ بہت آسان بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ہمیں بن مانگے یہ نعمتیں ملی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری موبلٹی, ہمارا چل پھر پانا, اپنے اعضاء کو خاص طور پہ اپنے ہاتھوں اور پیروں کو صحیح استعمال کر پانا, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. لیکن ہم میں سے کئی لوگ جو اس نعمت سے محروم ہیں, جو جن کے ہاتھوں اور پیروں پہ وہ پراپرلی چل نہیں پاتے, یا تو ویل چیئر باؤنڈ ہیں یا ان کو کسی طرح کی سپورٹ کی ضرورت ہے, ہمارا آج فیچر کیے جانے والا ادارہ انہی کی مدد کرتا ہے. اٹس اے نان پروفٹ آرگنائزیشن ورکنگ فار دا ریہیبلیٹیشن آف دا ڈسیبلڈ بائی پرووائڈنگ دیم ود آرٹیفیشل لمز. آج الحمدللہ ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کی ہے کہ آپ کو جو نقلی اعضاء ایک زمانے میں کہا جاتا تھا نا, تو مصنوعی ٹانگ یا نقلی ٹانگ جب لگائی جاتی تھی وہ بیسکلی صرف اور صرف آپ کو سہارا دینے کے کام آتی تھی. آپ دور سے ایک شخص کو دیکھ کے بتا سکتے تھے کہ اس کی کوالٹی آف لائف کتنی ہیمپرڈ ہے, وہ اپنے اس آرٹیفیشل لمب کو صحیح طرح سے استعمال نہیں کر سکتا, موو نہیں کر سکتا, اس کے چلنے پھرنے, ہاتھ سے اگر وہ کوئی کام کرنا چاہے اس میں دشواری آتی تھی. لیکن آج الحمدللہ آلدو یہ تھوڑا سا ایکسپینسو ہوتا ہے, لیکن آرٹیفیشل لمز اب ٹیکنالوجی کی وجہ سے جس پوائنٹ پہ پہنچے ہیں یہ لوگوں کی زندگیوں کو بہت بہتر بنا سکتے ہیں. خاص طور پہ اگر کم عمری میں, اگر ٹین ایج میں بچوں کو یہ اعضاء لگا دیے جائیں تو ان کا کانفیڈنس لیول بھی بہت بہتر ہو سکتا ہے, ان کی کوالٹی آف لائف بھی بہت بہتر ہو سکتی ہے. ہمارے ساتھ اس ادارے کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں. اٹس این انیشیٹو ٹو سرو پیپل ود فزیکل ڈسیبلٹی, دی اونلی آرگنائزیشن ود اے ریہیب سیکٹر ان دی پریزنس ان آل دا پروونسز آف پاکستان اینڈ آلسو ان آزاد جموں اینڈ کشمیر. آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کی تمام تر انفارمیشن آپ کی اسکرین پہ ہے. ان کا نام ہے جی چل فاؤنڈیشن. چل سے مراد ہے موومنٹ, چلنا پھرنا. چل foundation.org. آپ فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ ان کو فالو کر سکتے ہیں اور ان کی معاونت اور مدد بھی کر سکتے ہیں. آج اس کے بانی اور اس کے سی ای او جناب ڈاکٹر بخت سرور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ ہمارے لیے وقت نکالنے کے لیے. مجھے بتائیے کہ آج الحمدللہ چل فاؤنڈیشن پاکستان کے تمام صوبوں اور آزاد جموں اینڈ کشمیر میں ریہیب سینٹر آپریٹ کر رہا ہے, بات کیسے ہوئی تھی؟ وعلیکم السلام سدرا, تھینک یو فار انوائٹنگ می آن یور شو. چل فاؤنڈیشن کی میں خود بذات خود میں تو فرام دا لاسٹ 40 ایئرز میں اس پیشے سے منسلک ہوں, لیکن چل فاؤنڈیشن کی شروعات ہوئی تھی زلزلے سے. زلزلہ جب آیا اس میں کافی لوگ ڈسیبل ہو گئے تھے. کراچی کے چند مخیر حضرات نے ہمیں اپروچ کیا اور اس کے ساتھ ہی ہم نے وہاں پہ 2 سینٹر کھول دیے, ایک بالاکوٹ مانسیرا میں اور ایک باغ آزاد کشمیر میں. یہ 3 سال کا ایک پروجیکٹ تھا, لیکن جس طرح آپ سے یہ بات کر کے ایمپوٹی از ایمپوٹی فار ایور. ایک آدمی جب معذور ہو جاتا ہے, اس کا پاؤں کٹ جاتا ہے تو وہ اس کا عمر بھر کا پھر وہ معذور ہوتا ہے. تو وہ 3 سال کے بعد اب انہوں نے کہا کہ اب کیا کریں, تو اس وقت ہم نے مل بیٹھ کے یہ فیصلہ کر لیا کہ چلو ہم ایک فاؤنڈیشن بناتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ احساس ہوا کہ وہاں پہ وہ سینٹر, حالانکہ زلزلے والوں کے لیے بنا تھا, لیکن وہاں پہ کافی لوگ ادر ڈسٹرکٹ سے آتے تھے. بعد میں ان لوگوں کو پتہ چلا کہ نہ کراچی میں یہ فیسلٹی ہے, نہ پنجاب میں یہ فیسلٹی ہے, تو انہوں نے یہ تیہ کر لیا کہ ہم لیٹ سٹارٹ. اور یہ 10 سال ہوئے ہیں, اور اس 10 سال میں ماشاءاللہ اس وقت تک ہم 70,000 سے زیادہ یہ آرٹیفیشل لم دے چکے ہیں, اور 40,000 کے مریضوں کو, کیونکہ یہ جو مریض ہے یہ ایک بار اس کو پاؤں نہیں ملتا, اس کو آپ بار بار دیتے ہیں. بالکل صحیح, بہت زبردست کام آپ کر رہے ہیں ماشاءاللہ. 10 سال میں ہم نے دیکھا کہ 70,000 لوگ مستفید ہو چکے ہیں چل فاؤنڈیشن کی خدمات سے. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے کہ آپ نے جیسے خود اشارہ کیا کہ زلزلہ ایک انیشیٹو بنا اور اس کا شروعات کا, آغاز کا سلسلہ بنا وہاں سے, لیکن اور جو مزید ایمپیوٹیز آپ کے پاس آتے ہیں اس کی کیا وجہ بنتی ہے؟ ڈائبٹیز ایک وجہ ہو سکتی ہے, یہ حادثاتی طور پہ لوگ اپنے اعضاء جب کھو بیٹھتے ہیں تب آپ کے پاس پہنچتے ہیں, اس کی میجر وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ اس وقت بالکل پاکستان کے اس علاقے میں مطلب ہے کہ زیادہ تر ڈائبٹیز ہیں اور روڈ سائڈ ایکسیڈنٹس ہیں,
کے پی میں زیادہ تر بلٹ انجریز ہیں, کراچی میں بھی زیادہ بلٹ انجریز ہیں, صحیح. اور اس کے علاوہ پیدائشی طور پر جی یہ بھی ایک بہت بڑا رول پلے کر رہا ہے. تو ایبسلیوٹلی. اس وقت یہ چند اس کے وجوہات ہیں. جی اور اگر ینگ ایج میں جیسے کہتے ہیں کہ ایک چھوٹا بچہ معذور ہے, چلنے پھرنے سے اس کا بازو نہیں ہے یا اس کی ٹانگ نہیں ہے, اور آپ اس کو کم عمر میں اگر اس کو ایک آرٹیفیشل لمب مل جاتی ہے ڈاکٹر صاحب, تو آپ نے کیا نوٹس کیا اس کی کوالٹی آف لائف, اس کی اپنی شخصیت میں, پرسنالٹی میں کیا فرق پڑتا ہے اس کا؟ اس میں دو مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں. تو ایک کلب فٹ ہوتا ہے جو کہ آپ کو وہ کہتے ہیں ایون اف دا چائلڈ از ہاف بورن یو ہیو ٹو اسٹارٹ. بالکل. تو اس میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر وہ آپ پہلے 4 مہینوں میں وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے کہ نارمل لائف گزار سکے گا. لیکن اگر یہ جتنا ڈیلے ہوتا ہے اور اگر یہ 2-3 سال تک گیا تو ہمیشہ کے لیے پھر معذور اور کافی آپریشن اس کے لیے کرنے پڑتے ہیں. انیشلی اٹ کاسٹ فیو ویری لیس. اسی طرح اگر ایک بچہ معذور پیدائشی ہو یا ینگ ایج میں اس کی پاؤں کٹ جائے تو ہی از سو ایکٹیو. جب آپ اس کو ابتدا میں تو ہو ایکسیپٹ نہیں کرتا, لیکن جب اس کے ساتھ آپ 1-2 مہینے 3 مہینے اس کے قابل ہو جائے تو پھر وہ آپ اس کو کبھی چھوڑے گا نہیں. اور اس میں یہ کہ وہ بچہ پھر بیکاز بچہ جو ہے نا the prosthesis has to adapt to the child has not to adapt to the prosthesis. کیونکہ وہ دوڑتا ہے, کھیلتا ہے, وہ اور بچوں کو دیکھتا ہے, وہ فٹ بال کھیلنا چاہتے, اور ماشاءاللہ آج کے آرٹیفیشل لمبس سب کچھ کر سکتا ہے. ایبسلیوٹلی. اور جھجک نہیں ہوتی ڈاکٹر صاحب آپ کی موجودگی کا یہاں فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ جیسے آپ نے کہا کہ چھوٹے بچے کا ذہن تو قبول نہیں کر رہا کہ اس کے پاس کوئی قدغن ہے یا اس میں کوئی کمی ہے, وہ اسی طرح کھیل رہا ہے, اس نے کوئی جھجک محسوس نہیں کی, اس کو کوئی احساس کمتری نہیں ہے. اس وقت اگر آپ اس کو ایک آرٹیفیشل لمب دے دیتے ہیں تو سائنٹیفکلی بھی دیکھا گیا ہے کہ اس کی موومنٹ کی وجہ سے اور اس کے کانفیڈنس کی وجہ سے اس کا ذہن جلدی نیورو پاتھ ویز بناتا ہے اور اس آرٹیفیشل لمب کا وہ بہتر استعمال کر سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اور بہت بڑی خدمت جو میں سمجھتی ہوں چل فاؤنڈیشن کی ہے وہ ایکسپرٹیز ڈیولپمنٹ میں بھی ہے. بہت سارے ہمارے یہاں لوگ اس فیسلٹی سے اس لیے بھی مستفید نہیں ہو پاتے کیونکہ بیریئر ٹو انٹری اس کی کاسٹ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ود ان دا لاسٹ 10 ایئرز آپ کے ریہیب سینٹرز کی وجہ سے, آپ کے ٹرینڈ اینڈ اسکلڈ اسٹاف کی وجہ سے کتنا اس کی کاسٹ میں کمی آئی ہے, اور دوسرا یہ کہ کیا انشاءاللہ پاکستان بہت جلد یہ آرٹیفیشل لمبس کمپلیٹلی ود ان پاکستان پروڈیوس کرے گا؟ ہاں بالکل. ایک تو یہ ہے کہ سدرا جس طرح میں نے آپ سے کہا میں اس پیشے سے 1980 سے منسلک ہوں. ماشاءاللہ میرے اسٹوڈنٹ نہ صرف پاکستان میں, اب سارے گلف ایریا میں ہمارے اسٹوڈنٹس اور ایون امریکہ اور کینیڈا تک گئے ہیں اور یہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں, اور وہ واپس بھی اپنے ساتھ ٹیکنالوجی بھی لے کے آتے ہیں اور ہماری مدد بھی کرتے ہیں. ہماری مختلف سیالکوٹ میں اور سروس انڈسٹریز, ایک مین چیز سروس انڈسٹریز کے ساتھ ہمارا ایک تعاون ہوا ہے جو کہ یہ آرٹیفیشل فٹ اور کافی کاسٹ کافی کم ہو جائے گی. اس طرح سیالکوٹ میں بھی, اور میں اس موقع کو غنیمت سمجھ کے یہ انڈسٹریز والوں کو کرتے ہیں کہ یہ فیلڈ میں آ جائیں. یہ فیلڈ موبائل کے بعد آنے والے وقت میں یہ سب سے زیادہ لسریٹیو فیلڈ ہے. یہ میں خود بہت سے لوگ آفٹر 60 ایئر 70 ایئرز یہ وہ سب ہم ڈسیبل ہے, کوئی اینک استعمال کر رہا ہے, کوئی عصا استعمال, کچھ نہ کچھ ہم کر رہے ہیں. تو یہ جتنی عمر بڑھتی جاتی ہے ڈائبٹیز اور اسی طرح ان کی مانگ میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب آئی تھنک یو اسپاٹ آن. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس وقت پاکستان آبادی کے حوالے سے دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے. پروجیکشنز میں کہا جا رہا ہے کہ اگلی 2 یا 3 دہائیوں میں اگر صورتحال ایسی ہی رہی, ہمارا گروتھ ریٹ ایسے ہی رہا, تو ہم 3را بڑا ملک بھی بن سکتے ہیں آبادی کے حوالے سے. تو اتنی کثیر تعداد میں جب لوگ ہیں, ان کی اگر یہ ریکوائرمنٹ ہے, یہ ڈیمانڈ ہے, ہمارے پاس ایک فل فلیجڈ ہوم گرون انڈسٹری ہونی چاہیے جو یقیناً خدمت خلق بھی کر رہی ہے, لوگوں کی زندگیوں میں آسانی لے کے آ رہی ہے. اینڈ آئی تھنک چل فاؤنڈیشن از ڈوئنگ اے فینٹاسٹک جاب. کوئی آخری پیغام آپ میرے ویورز کو دینا چاہیں اگر؟ اچھا, آخری پیغام میں دیتا ہوں کہ رمضان مبارک ہے جی, اور سورۃ الرحمن کا ایک بہت خوبصورت حل جزاء الاحسان الا الاحسان. بے شک ہر نیکی کا بدلہ صرف اور صرف نیکی ہے. بے شک. اور جیسا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاؤں اور ہاتھ دیے, تھوڑی سے وقت کے لیے امیجن کرے کہ آپ کا یا ایک ہاتھ یا ایک پاؤں نہیں ہے, تو آپ کیا کریں گے؟
میں اس لیے یہ سارے لوگوں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے صحیح ہاتھ پاؤں دیے ہیں زندگی میں صرف 1 پاؤنڈ ڈونیٹ کریں. صحیح. تو یہ سارے لوگ پاؤں کے ساتھ چل سکتے ہیں. What a کہ beautiful آپ thought. What a صدقہ یا beautiful زکوٰۃ thought. اپنے لیے کم از کم 1 دفعہ تو یہ سارے لوگ چل سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. آپ کی یہاں پہ موجودگی کا ڈاکٹر بخت سرور ہمارے ساتھ موجود تھے. سی ای او آف چل شعبے سے گزشتہ 40 برسوں سے منسلک ہیں. دا کائنڈ آف ایکسپرٹیز وی ہیو ان پاکستان از ٹرولی امیزنگ. آپ کی آمد کا یہاں موجودگی کا بہت شکریہ. تمام تر ڈیٹیلز جی chalfoundation.org کی آپ کی اسکرینس پہ ہیں. فنٹاسٹک ورک فار پیپل ود ڈسیبلٹیز, اور یقیناً جیسے انہوں نے خود بھی اپیل کی کہ ہم میں سے ہر شخص کو کم از کم ایک شخص کا بازو بننا چاہیے. ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی ہماری مدد کرے تو یہ میرا بازو ہے. والدین اپنے بچوں کے بارے میں کہتے ہیں یہ میرا سیدھا ہاتھ ہے, یہ میرا دایاں بازو ہے. اس طرح لوگوں کی مدد کیجیے اور انشاءاللہ تعالیٰ دس از گوئنگ ٹو گو اے لانگ وے. اسی کے ساتھ جی ہمارے اس سیگمنٹ کا اختتام ہوتا ہے, لیکن بڑھتے ذرا کچن کی طرف. تھنگز آر ہیپننگ فاسٹ. وہاں پہ بن رہا ہے جی آج فروٹ ٹرائفل. سو لیٹس فائنڈ آؤٹ. جی جناب سمیہ, تیزی سے آپ چمچ ہلا رہی ہیں, کیا بنا رہی ہیں؟ Custard. We make custard. Yeah, custard is all مجھے done. ہمیشہ سے پوچھنا تھا when you're making fruit custard اور تم اس کے اندر اسپنج بھی نہیں ڈال رہی, اسپنج کیک بھی نہیں ڈال رہی ہو, اس کی کنسسٹنسی کتنی تھک ہونی چاہیے so that it coats and it's nicely there but پھر بھی ایک سرپی کسٹرڈی ٹیکسچر ہو؟ Almost I guess this much, کیونکہ یہ بالکل رنی بھی نہیں ہے, اس سے پتلا بھی ہو سکتا ہے اور اس سے گاڑھا بھی ہو سکتا ہے, جو بالکل یہ I guess ہلکا ایک چنکی فیل آ رہا ہوگا. لیکن مجھے اکثر لوگ پتہ ہے کیا کمپلین کرتے ہیں کہ ابھی جب تک یہ چولہے پہ ہے اور یہ گرم ہے تو یہ اتنا رنی ہے. دا مومنٹ اٹ از آف دا چولہا اینڈ آپ اس کو ٹھنڈا کریں تو وہ سخت ہو جاتا ہے. It does harden a little bit, تو اس لیے آپ کو I guess practice makes perfect obviously, لیکن آپ کو ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ایسا نہیں ہے کہ بھائی بالکل رنی کے بعد وہ بالکل ہی سخت ہو جاتا ہے. اچھا, ایک اور سوال آپ کے لیے آ گیا اتنی دیر میں کہ جو آپ سٹرسی کھٹے فروٹس اس میں ڈال رہی ہیں تو یہ دودھ والا کسٹرڈ ہوتا ہے. ایک عام تاثر یہ ہے کہ دودھ پھٹ جائے گا, کسٹرڈ خراب ہو جائے گا, پانی چھوڑ دے گا. تو کین وی یوز کیوی اینڈ اورنج, اور اس کا کوئی صحیح یا غلط طریقہ ہے؟ وی کین یوز اٹ, لیکن اوبیسلی کیونکہ ہم لوگ اب باقی فروٹس بھی استعمال کر رہے ہیں, جس طرح کہ ہمارے پاس بناناز آ گئے, ایپلز آ گئے, تو وہ بیسکلی ساری چیزیں کنٹین کر لیتا ہے. بالکل صحیح. اور میرے خیال میں اس کو جلدی کھانا بھی شرط ہے, اس کو آپ ہفتے بھر تک نہ رکھیں. Obviously, ویسے بچتا ہی نہیں ہے کبھی اتنا. I have never seen it last more than a day. جی بہت شکریہ اینڈ کنٹینیو, اور اس کی پھر فائنل پلیٹنگ ہم دیکھیں گے.